اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنا یہ رب تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ دعا عبادت کا مغز قرار دے دی گئی۔ دعا کا مغز کیا ہوتا ہے؟ میں اس کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دے دوں۔ ایک کیلا ہوتا ہے نا، کیلا، اس کے اوپر چھلکا ہوتا ہے، چھلکا اتار دو تو بیچ میں جو چیز ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں مغز۔ کیا بولتے ہیں جی؟ اس کا مطلب ہے یہ جو ہم عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہ چھلکا ہے، مغز جو دعا ہے۔ الدعا مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا مغز ہے۔ اور دنیا میں اگر کسی بندے سے مانگو بار بار، وہ ناراض ہو جائے گا تو رائی لب لے، روز ہی اٹھا کے آ جاتا ہے۔ لیکن ایک اللہ کی ذات ہے، اس سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے، ارے جتنا اس سے مانگو اتنا ہی وہ خوش ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو میں پہاڑ سونے کے بنا دوں اور آپ کے ساتھ چلا کریں، جہاں آپ جائیں وہ آپ بھی چل کے جایا کریں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مالک مولا، میں تو چاہتا ہوں مجھے ایک وقت کا کھانا ملے، دوسرے وقت کی فکر ہو، میں تجھ سے مانگوں، تیرے ساتھ میرا تعلق جڑا رہے گا۔ تو جتنی بھی رب تعالیٰ سے دعائیں مانگو گے، رب تعالیٰ اتنا خوش ہوگا۔ اب مجھے یقین جانو، اس پہ بھی حیرانگی ہوتی ہے، کوئی بتا دعا مت مانگو جی، کوئی کہتا نماز جنازہ کے بعد دعا نہ مانگو، کوئی کہتا فرض نماز کے بعد دعا نہ مانگو۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ مکہ معظمہ میں، مدینہ شریف میں نماز پڑھتے ہیں، سلام پھیرا تو وہ گئے، نہ دعا نہ لینی نہ دینی۔ پھر پوچھو تو جواب ملتا ہے جی نماز بھی دعا ہی ہے، نماز میں بھی دعا ہے۔ تو بھائی نماز میں تو ایک مخصوص دعا ہے۔ اب بندے کے دل میں خواہش ہے مجھے اولاد بھی ملے، میری اولاد نیک صالح ہو، مجھے کوئی مکان ملے، مجھے خاندان میں عزت ملے۔ اب انسان یہ جو دعائیں اس کی ہیں یہ اس کے اندر موجود ہیں۔ اب وہ بندہ نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگتا ہے، اور دعا جو ہے لا يرد القضاء الا الدعاء، فرمایا قضا ٹلتی نہیں ہے لیکن دعا کرو، رب تعالیٰ قضا کو بھی ٹال کے رکھ دیتا ہے۔ اب کئی بندے دعا کی بھی مخالفت کر رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں چل رہی یہ مخالفت کر کے لے کے رہے ہیں۔ اگر شب برات کی رات لوگ مساجد میں اکٹھے ہوتے ہیں، اکٹھے ہو کر عبادت کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، رب اس میں خوش ہوتا ہے۔ اب اس کو کوئی بندہ روک رہا ہے، وہ نیکی سے روک رہا ہے یا برائی سے روک رہا ہے؟ اور میرے آقا وہ تو نیکی کرنے سے روک رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اور میں تم ساری امتوں سے افضل امتی ہو، اس لیے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ ارے اس وجہ سے ہمیں جو افضلیت ملی ہے، ہمارے سر پر کنتم خیر امت کا تاج رکھا گیا ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں۔ بلکہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مالک مولا، جو نیکی کی دعوت دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے، اس کو تو اجر کیا عطا کرے گا؟ فرمایا اے موسیٰ، میں اس بندے کو ہر کلمے کے بدلے ایک سال کی عبادت کا ثواب عطا کروں گا۔ یہ کلمہ کیا ہوتا ہے؟ بامانی فکرے کو کلمہ بولتے ہیں۔ مثلا میں کہتا ہوں بھائی آپ نماز پڑھا کرو، بھائی آپ روزہ رکھا کرو۔ آپ نماز پڑھو یا نہ پڑھو، روزہ رکھو یا نہ رکھو، رب تعالیٰ مجھے ہر کلمے کے بدلے ایک سال کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور ایسے بندے کو عذاب دیتے ہوئے رب تعالیٰ نے فرمایا مجھے حیا آتی ہے، میں اس کو ویسے ہی بخش دوں گا۔ تو یہ تو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن گیا۔
پھر یہ شب برات کی رات احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اس رات سرکار کی باری میرے ہاں تھی، اور رات کے پچھلے پہر جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارکہ میں جلوہ فروز نہیں ہے، تو مجھے رشک آیا کہ باری تو میری تھی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے؟ کیونکہ ایک نیک بندے کی صحبت مل جائے تو بندے کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ جس کو اللہ کے نبی، اور نبی بھی وہ جو امام الانبیاء ہیں، ان کی صحبت ملے تو ان کو کتنا رشک آتا ہوگا، تو وہ کس طرح انتظار کرتی ہوں گی۔ یار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایسی ذات اقدس ہے، میں کہتا ہوں انسان تو انسان رہ گیا، سرکار کی جدائی میں خشک تنا بھی روتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہ یار فاصلہ کتنا تھا، تھوڑا سا ہی فاصلہ تھا۔ پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اور جب ممبرشپ بن گیا تو اس درخت کے ساتھ ٹیک لگانا چھوڑ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ممبرشپ پر جلوہ فروز ہو گئے، اور اس تنے نے اتنا رونا شروع کیا، اس قدر رویا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر شریف کو چھوڑا اور اس کو اپنے سینے سے جا کر لگا دیا، اور وہ ایسے سسکیاں ریتا ہوا چپ کیا جس طرح ایک بچہ روتا ہوا ماں کے سینے کے ساتھ لگ کر چپ کر جاتا ہے۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے تو میں تجھے ہرا بھرا کر دوں، اور اگر چاہتا ہے تو تجھے جنت میں پہنچا دیا جائے۔ تنے نے عرض کی کہ جی میں نے ہرا بھرا ہو کے کیا کرنا، مجھے جنت ہی مل جائے تو بہتر ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو کاٹو اور دفن کر دو، یہ جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ استن حنانہ آج بھی مسجد نبوی شریف میں اس کے نام کا ستون بنا ہوا ہے، استن حنانہ کا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں تو خشک تنے بھی رو رہے ہیں، تو ازواج مطہرات سرکار کی جدائی میں ان پر کیا بیتی ہوگی۔ فرماتی ہے میں باہر نکلی تاکہ مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلے، تو دیکھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں سجدے کی حالت میں ہے، اور رو رو کر رب تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ فرماتی جب میں نے یہ کیفیت دیکھی میں جلدی سے اپنے حجرے میں واپس آ گئی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلوہ فروز ہوئے اور ارشاد فرمانے لگے عائشہ کیا یہ تو سمجھتی تھی کہ تیرے ساتھ اللہ اور اللہ کا رسول زیادتی کرے گا؟ اور میں ایسی بات نہیں ہے، باری تیری تھی، لیکن جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شب برات کی رات بڑی فضیلت والی رات ہے، اس رات فیصلے ہوں گے، اور اس رات جو بندہ دعا مانگتا ہے رب تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے اور آپ کی امت کی بخشش کرے گا۔ تو میں نے سوچا کہ میں اپنی امت کی بخشش کے لیے دعائیں کیوں نہ کر لوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے رات کو شب بیداری کرنا یہ بھی ثابت ہے، اور دوسرا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے تو قبرستان جانا بھی ثابت ہے، تو اگر ہو سکے تو قبرستان بھی جانا چاہیے، وہاں جا کے بھی دعا کریں، اور پھر کوشش کرو رات عبادت میں گزارو اور دن میں روزہ رکھو۔ شعبان المعظم کی تو ویسے ہی مہینہ ایسا برکت والا مہینہ ہے، اس میں روزہ رکھنے کے بڑے ثواب ہیں۔ فرمایا جو اس میں 7 روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر دوزخ کے 7 دروازے ہی بند کر دے گا، اور جو 8 روزے رکھے گا رب تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے ہی کھول